الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، اسی لیے نمازی۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا اور دنیا کو سجا کر کے انسان کو دنیا میں زندگی دے کر بھیجا ہے، اور بتلایا کہ دیکھو اگر تم دنیا میں آنے کے بعد جو تمہاری زندگی کا مقصد ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ہے، اس مقصد کو پورا کر پا رہے ہو تو تمہاری زندگی کامیاب ہے، اور اگر آپ دنیا میں آنے کے بعد اس مقصد کو بھول جاتے ہو اور اس مقصد کو پورا نہیں کر پا رہے ہو تو تمہاری زندگی ناکام ہے، تمہاری زندگی کامیاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، آئیے قرآن پاک کو کھنگالتے ہیں۔ قرآن پاک ڈنکے کی چوٹ اعلان فرماتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے، کیا آپ نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ تم کو ایسے ہی بیکار پیدا کیا گیا ہے، بیکار تمہیں دنیا کے اندر بھیج دیا گیا ہے، جس کا جی جو چاہے ایسے زندگی گزارے، جس کو جو اچھا لگے اس طریقے پر زندگی گزارے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے دنیا میں بھیجنے کا ایک مقصد بتلایا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بتاؤ ذرا ایمانداری سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بات مان کر زندگی گزار رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی بات نہ مان کر اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ جس کو جو اچھا لگ رہا ہے، جس کی سمجھ میں جو آ رہا ہے وہی اس کے مطابق ٹھیک ہے، اور باقی نہ اسلام کو دیکھا جاتا ہے، نہ دین کو دیکھا جاتا ہے، نہ اللہ کی بات کو سامنے رکھا جاتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو تم دنیا میں جا کر مجھے نہ بھول جانا، مجھ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے اس وعدے پر کھرے اتر جانا، اور اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء، نبی، رسول بھیجے ہیں اور نیک لوگوں کو بھیجے ہیں، اللہ نے یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو جو تم عالم ارواح کے اندر اللہ سے وعدہ کر کے آئے تھے، وہ وعدہ تم نے پورا کیا کہ نہیں کیا، اس کو نہ بھولو، اس کا پورا کرو۔ وہ نبی، رسول اور نیک لوگ آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے آتے ہیں۔ بہرحال آج تو معاشرے کے اندر اس قدر خرابی آ چکی ہے، آج ہم نے کسی کا کوئی ادب نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمارے نزدیک نہ دین کی اہمیت ہے، نہ اسلام کی اہمیت ہے، نہ اللہ کا ادب ہے، نہ رسول کی باتوں کا ادب ہے۔ تہذیب ہماری زندگی سے نکلی جا رہی ہے، نکل چکی ہے، سنتوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ ذرا بتاؤ آج ہم کتنے بے ادب ہو چکے ہیں، کس قدر اللہ کے نافرمان ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو تم کسی کا دل مت دکھانا، کسی کے دل کو ٹھیس مت دینا، کسی کو مت ستانا، کسی کا دل نہ توڑنا۔ آج ذرا بتاؤ ایمانداری سے آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، آج ہماری شادی بیاہوں کا کیا حال ہے؟ آج تو اس قدر خرابی آ چکی
چکی ہے، اس قدر خرابی آ چکی ہے کہ اگر ہم شادی بیاہوں میں جاتے ہیں تو ہماری عورتیں مہنگے سے مہنگا کپڑا خریدتی ہیں، مہنگے سے مہنگی شاپنگ کرتی ہیں، خریداری کرتی ہیں اور پہن کر مٹک کر شادی بیاہوں میں جاتی ہیں، اور جو بیچاری غریب شوہر کی بیوی اس میں کوئی جوڑا پہن کر آتی ہے اور وہ جوڑا اس نے پہلی شادی میں پہنے رکھا تھا تو آ کر کہتی ہیں ارے یہ تو وہی جوڑا ہے جو تم نے فلانی کی شادی میں پہنا تھا، فلاں کی شادی میں پہنا تھا۔ وہ عقل کہاں چلی گئی؟ اب اس عورت کے دل پر کیا گزر رہی ہے کہ دیکھو یہ عورت ہے، اس کا بھی میاں ہے، اس کا بھی شوہر ہے، اس کا بھی دلہا ہے، اس نے اس کو اتنا شاندار جوڑا پہنا رکھا ہے اور مجھے میرے شوہر نے کوئی بھی نئی چیز دلوائی ہے، وہ صرف پرانے ہی کپڑے میں نے پہنے ہوئے ہیں۔ ارے اللہ کی بندی، آپ کی اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اللہ نے آپ کو ڈھیر ساری نعمتوں سے نواز رکھا ہے، آپ کے شوہر کے کام میں اللہ نے برکت عطا کر رکھی ہے یا مال سے نواز رکھا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم دوسروں کا دل دکھاتی پھرو۔ اب نوبت یہ آتی ہے وہ اپنے شوہر سے لڑتی ہے، دیکھو فلانی نے، فلاں کے شوہر نے فلانی کو اتنے مہنگا جوڑا دلا دیا تھا اور وہ اتنا مہنگا جوڑا پہن کر شادی بیاہ کرتی ہے، اور آپ نے مجھے کتنے جوڑے دلوائے ہیں، کتنا سستا جوڑا دلوا کر آپ نے مجھے بھیج دیا ہے۔ وہ اور شوہر کہتا ہے میری آمدنی اتنی نہیں ہے، ان کے شوہر کی آمدنی بہت زیادہ ہے، وہ یہاں سے دل کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب وہ نفرت پروان چڑھتی ہے اور پروان چڑھتی رہتی ہے اور یہاں تک نوبت آ جاتی ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندو، ذرا ہوش کے ناخن لو، اللہ نے دنیا میں ہر ایک انسان کو برابر سرابر نہیں رکھا ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے اخلاق دیے ہیں، کسی کو اللہ نے کچھ ہنر دیا ہے، کسی کو اللہ نے غریب بنایا ہے، کسی کو اللہ نے مالدار بنایا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کے جی میں جو آئے اللہ نے اگر ذرا سا کچھ دے دیا تو آپ کسی کا دل دکھاتے پھرو۔ بہرحال میرا اس طرف جانے کا منشا نہیں ہے، آپ کو بتلاتا چلوں کہ اگر ہم دین اسلام کو سمجھیں گے اور اس کا ادب کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا ادب اور شکریہ ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری بگڑی بنائے گا اور ہم سب کی مغفرت فرما دے گا۔ آؤ آپ کو ایک واقعہ سناتا چلوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے دین کی، اسلام کی اگر ہم قدر کریں گے، ادب کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازے گا کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال جب ادب کا لفظ آ ہی گیا، آپ کو بتلاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسانوں کی صرف ادب کرنے کی وجہ سے مغفرت فرما دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی بڑی نعمتوں سے نواز دیا۔ آپ کو ذرا سا اشارہ کرتا چلوں، ہارون رشید کا زمانہ ہے، زبیدہ خاتون ہیں، اللہ والی ہیں، اور زبیدہ خاتون ایک مرتبہ خواب دیکھتی ہیں۔ وہ خواب کیا دیکھ رہی ہیں؟ اچانک ان کو خواب میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ بیچ چوراہے پر پڑی ہوئی ہیں اور بیچ چوراہے پر لوگ آتے ہیں اور ان سے زنا کرتے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں۔ ایک انسان نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ 100 نہیں، 200 نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، ان سے زنا کر رہے ہیں۔ اور یہیں تک بس نہیں ہے بلکہ جنگل کے جنگلی جانور بھی ان سے زنا کر رہے ہیں اور جنگل کے چرندے، پرندے، درندے، سب مخلوق ان کے ساتھ زنا کر رہی ہے، ان سے فائدہ اٹھا رہی ہے، لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ وہ یہ خواب دیکھ کر کے حیران ہو جاتی ہیں اور پریشانی کے عالم میں سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخر میں اتنی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتی ہوں، اتنی گری ہوئی حرکت مجھ سے سرزد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو ملکہ ہوں۔
بہرحال وہ اپنی خادمہ کو بلاتی ہیں اور خادمہ کو بلا کر کے ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجتی ہیں اور یہ کہتی کہ جاؤ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر خواب بیان کرنا اور ان سے اس کی تعبیر پوچھنا، اور یہ بھی تاکید کرتی ہیں کہ دیکھو میرا نام مت لینا کہ ملکہ نے یہ زبیدہ خاتون نے اس خواب کو دیکھا ہے، بلکہ اپنا نام لے کر کے خواب کی تعبیر معلوم کرنا۔ وہ خادمہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں، ان سے خواب بیان کیا جاتا ہے اور ابن سیرین پوچھتے ہیں کہ تم کیا کام کرتی ہو؟ خادمہ بتلاتی ہیں کہ میں محل کے اندر کام کرتی ہوں، خادمہ ہوں، نوکرانی ہوں۔ فوراً ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بس کی خواب دیکھنا نہیں ہے، تم نے اس خواب کو نہیں دیکھا ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم اس خواب کو دیکھو۔ وہ بڑے جتن کرتی کہ نہیں میں نے ہی اس خواب کو دیکھا ہے، مگر ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ منع فرما دیتے ہیں۔ وہ خادمہ آتی ہے، زبیدہ خاتون کو بتلاتی ہے تو زبیدہ خاتون کہتی ہے کہ اچھا جاؤ میرا نام لے دینا اور یہ درخواست کرنا کہ دیکھو اس خواب کو کسی اور سے نہ بتلانا۔ بہرحال وہ جب بتلاتی ہیں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کو تو ابن سیرین فوراً پکار اٹھتے ہیں کہ ہاں زبیدہ خاتون تو اس لائق ہے کہ اس کو یہ خواب دکھایا جائے، اس کو یہ خواب آ سکتا ہے، وہ یہ خواب دیکھ سکتی ہے۔ بہرحال اس کی تعبیر بتلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ زبیدہ سے ایسا کام لینے والے ہیں جو 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 100 نہیں 50 نہیں 200 نہیں 300 نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں انسان اس کام سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور یہیں تک بس نہیں بلکہ جنگل کے جانور بھی، چرندے پرندے درندے بھی اس کام سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ خواب کیا دکھایا جا رہا ہے اور تعبیر اس کی کیا بتلائی جا رہی ہے۔ بہرحال وقت گزر جاتا ہے، وقت ہو جاتا ہے، اس کے کچھ عرصے بعد زبیدہ خاتون گزرتی ہے۔ عراق سے عرفات کے میدان کا معائنہ کیا جاتا ہے اور وہاں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر نہ کوئی پانی پینے کا سادھن ہے، اور جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں اور راستے میں پیاس لگتی ہے تو بہت سارے انسان پیاس لگنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اور وہاں کے جنگلی جانور بھی پیاس سے نڈھال ہیں۔ وہ جب یہ دیکھتی ہے تو ہارون رشید سے کہتی ہے کہ مجھے ایک نہر بنوا کر دی جائے، ایک نہر تیار کی جائے۔ عراق سے لے کر عرفات کے میدان تک زبیدہ کے نام سے نہر کھدوا دی جاتی ہے، اور کھدوا کر کے جو منشی جو اس کام کو دیکھ ریکھ کرنے والا تھا وہ آ کر کے زبیدہ خاتون کو اس کا حساب دیتا ہے۔ وہ دریا کے کنارے بیٹھی ہوئی زبیدہ خاتون اور وہ منشی آ کر کے اس کو حساب سونپ رہا ہے اور بتلاتا ہے کہ دیکھو تمہارے نام سے ایک نہر کھدوا دی گئی ہے، اس میں پانی جاری کر دیا گیا ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں، اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، اور یہیں تک نہیں بلکہ جنگل کے جانور بھی اس سے پانی پی رہے ہیں اور اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ بہرحال اس نہر کو کھدوانے میں 17 لاکھ سونے کی اشرفیہ خرچ ہوئی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ اس سے حساب لیتی ہیں اور حساب لے کر کے وہ دریا میں پھینک دیتی ہیں۔ وہ منشی کہتا ہے اللہ کی بندی زبیدہ خاتون آپ نے یہ حساب دریا کے اندر کیوں ڈال دیا؟ تو فوراً کہتی ہیں میں نے یہ حساب لینے کے لیے، دکھاوا کرنے کے لیے نہر نہیں کھدوائی، بلکہ یہ تو میں نے اس لیے نہر کھدوائی ہے کہ اللہ کی مخلوق یہاں پر پانی پیے گی، اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لیں گے تو میری باری جب آئے گی تو مجھ سے حساب نہ لیا جائے، اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب نہ لے، اس وجہ سے میں نے حساب کو دریا کے اندر پھینک دیا ہے۔ اب بتاؤ کتنی بڑی اللہ والی ہوگی، کتنا شاندار کام اس کے ذریعے ہوا ہے، کتنا بڑا کام کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں سے پانی پی رہے ہیں جہاں سے کبھی پانی نصیب بھی نہیں ہوتا تھا، اور جنگل کے جانور بھی اس سے پانی پی رہے ہیں اس نہر سے۔ اب کتنی بڑا کام اس نے کیا ہے۔ بہرحال ایک عرصہ ہو جاتا ہے، اور عرصہ ہونے کے بعد دنیا سے سبھی کو جانا رہتا ہے، اور دنیا کے اندر کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آتا ہے، امیر ہو غریب ہو
بادشاہ ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، سب کو دنیا سے جانا رہتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ زبیدہ خاتون دنیا سے مر کر چلی جاتی ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد کسی کے خواب میں آتی ہیں اور وہ انسان اس زبیدہ خاتون سے پوچھتا ہے کہ تمہارا مرنے کے بعد کیا بنا، اللہ نے تمہاری ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو زبیدہ خاتون کہتی ہیں کہ اللہ کا بڑا کرم، بڑا فضل ہوا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا، اللہ نے میری مغفرت فرما دی ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ معاف کیوں نہیں کرے گا؟ آپ نے تو بڑی ساری نہر کھدوائی تھی، آپ کو تو معاف کرنا ہی تھا، آپ سے تو اللہ نے اتنا بڑا کام لیا ہے، بہت بڑا کام آپ سے اللہ نے لیا ہے، تو آپ کی تو ویسے بھی مغفرت ہونی ہی تھی۔ وہ تو زبیدہ خاتون کہتی ہے نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے، اس وجہ سے اللہ نے میری مغفرت نہیں فرمائی کہ نہر میں نے کھدوا دی تھی، بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ پوچھتا ہے کیا معاملہ ہے تمہاری مغفرت کا؟ تو زبیدہ خاتون کہتی ہیں کہ جب میری باری آئی اور میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا، پوچھا کہ اس کے کیا اعمال ہے، میرے نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے گئے، وہ نہر والا عمل بھی میرا پیش کیا گیا، اور کہا کہ زبیدہ خاتون نے نہر کھدوائی تھی، جو تمام لوگ اس سے لاکھوں کی تعداد میں انسان اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا کیا لگا ہے، یہ کون سا عمل ہے، مجھے یہ عمل نہ دکھاؤ، اس کے تو صرف ہونٹ ہلے، خزانے کا مال لگا اور مزدوروں کا پسینہ بہا، مزدوروں نے محنتیں کی، اس کا کیا لگا ہے، اس کی محنت کیا لگی ہے اس کے اندر؟ بہرحال مجھے یہ نہ دکھاؤ، مجھے تو ایسا عمل دکھاؤ کہ جو میری وجہ سے اس نے کوئی مشقت اٹھائی ہو، کوئی تکلیف اٹھائی ہو، ایسا عمل میرے سامنے لایا جائے۔ تو فوراً زبیدہ خاتون کہتی ہیں کہ میں حیران ہو جاتی ہوں، میں پریشان ہو جاتی ہوں کہ اللہ، میں تو ملکہ تھی، میں تو عیش و عشرت کے ناز و نخروں میں پلی ہوئی ہوں، اور مشقت تو بہت دور کی بات ہے، میں نے تو ذرا سے تنکے کو اٹھا کر کے دورا بھی نہیں کیا ہے، سب نوکر چا کر کام کرتے تھے، تو مشقت اٹھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو ہلاک ہو گئی، میں تو برباد ہو گئی، میں یہ سوچنے لگ جاتی ہوں۔ فوراً اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور پھر یہ ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ہاں ہمارے پاس اس کا ایک اور عمل باقی ہے، ایک عمل ہمارے پاس ایسا ہے جس کی وجہ سے اس نے ہماری وجہ سے وہ تکلیف مشقت اٹھائی ہے۔ فوراً بتلایا جاتا ہے وہ عمل یہ ہے کہ ایک مرتبہ زبیدہ کو بھوک لگ رہی تھی، اور بھوک کی شدت کی وجہ سے کھانا کھانا چاہتی تھی، کھانا لگا ہوا ہے، فوراً لقمہ توڑ کر کے منہ کے پاس لے جاتی ہیں، جیسے ہی لقمہ منہ کے قریب آتا ہے، فوراً ایک دم ان کے کانوں کے اندر، زبیدہ خاتون کے کانوں میں آواز آتی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اذان کی صدائیں ان کے کانوں میں گونجنے لگ جاتی ہیں۔ وہ فوراً ان کے دل کے اندر یہ تصور آتا ہے کہ اللہ کا نام میرے کانوں میں پڑ رہا ہے، اللہ کا پاک اور پوتر اور اتنا شاندار میٹھا نام میرے کانوں کے اندر آ رہا ہے، اور اذان کی آواز آ رہی، اذان ہو رہی ہے، اور میرا سر آدھا کھلا ہوا ہے، روپٹہ میرا دوپٹہ آدھے سر پر ہے، آدھا سر پر نہیں ہے۔ تو فوراً ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ نہیں اذان ہو رہی ہے اور میں ننگے سر رہوں، فوراً لقمہ منہ کے اندر کی بجائے، منہ میں رکھنے کے بجائے فوراً واپس وہیں پر رکھ دیتی ہیں، نیچے رکھ کر کے اپنے روپٹے سے اپنے سر کو ڈھک لیتی ہیں، اور ڈھکنے کے بعد اس کے بعد وہ لقمہ اٹھا کر اپنے منہ کے اندر ڈالتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو اس بندی نے میرے نام کا اتنا بڑا ادب کیا کہ اس لقمے کو اپنے منہ کے اندر نہیں رکھا، بلکہ کہا کہ اللہ کا نام میرے کانوں میں آ رہا ہے اور میں ننگے سر ہوں، آدھا سر ڈھکا ہوا ہے، آدھا سر کھلا ہوا ہے، اس کھلے ہوئے کو بھی ڈھک لیا۔ تو اس نے
جو یہ دیر کی ہے لقمہ منہ کے اندر رکھنے کے لیے، اس نے مشقت اٹھائی ہے، جاؤ آج اس دن تم نے میرے نام کا ادب کیا ہے، آج ہم تمہارا ادب اور اعزاز کر رہے ہیں، آج ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، تمہاری مغفرت فرما دی گئی، تمہیں معاف کر دیا گیا، اللہ نے اس کام کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ ذرا بتلاؤ، آج ذرا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف نام کا ادب کرنے کی وجہ سے کہ مغفرت فرما دی، زبیدہ خاتون کو جنت بھیج دیا ہے۔ ہم ذرا غور کریں، ہمارے اور آپ کے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اذان ہوتی رہتی ہے، ہم گپ شپ کے اندر مشغول رہتے ہیں، ہمارے جو بھی نہیں رینگتی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اور ہم بات ہی چھوڑ دیں، یہاں تک کہ کوئی بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بہرحال اگر ہم ادب کریں گے اور اسلام کو سمجھیں گے، ہماری اور آپ کی زندگی بنے گی۔ اگر ہم اسلام کو نہیں سمجھیں گے، ہماری اور آپ کی زندگی نہیں بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا